بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز و دوستو، میں یوسف ملک دعوت جنت کا راستہ چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں۔ دوستو، آج بات کرنا ہے کہ جو مستورات کی اجتماعی تعلیم ہوتی ہے، یعنی مہینے میں، یعنی 4 ہفتے کے بعد یا 5 ہفتے کے بعد جو مستورات کی اجتماعی تعلیم میں درمیانی بات رکھی جاتی ہے، یا جس کو آپ مردانہ بات بھی کہہ سکتے ہیں، تو مردانہ بات وہ کیسے کی جائے مستورات کی اجتماعی تعلیم کے اعتبار سے، جو ہفتہ واری تعلیم ہوتی ہے اس میں، اس اعتبار سے بات کریں گے۔ اس میں دراصل کیا ہے کہ 5-6 نشانوں کے اوپر بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نشانہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نماز کی بات کی جاتی ہے، پھر پردے کی بات کی جاتی ہے، پھر شوہر کی جو ہے اطاعت گزاری کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ان نشانوں پہ بات کرنا ہے۔ یہ بات عمومی طور پہ آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے بات کی بات دعا بھی ہوتی ہے، تشکیل بھی ہوتی ہے۔ تو بات کیسے کرنا ہے یہ آج آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھا دے، اللہ نے بھی سمجھا دے۔ سب سے پہلے کی جو بات شروعات کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، یہ دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اب اس کو بنانا ہے اور بچا کے لے کے جانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو مستورات کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہیں، وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور مستورات نے بھی بہت بڑے بڑے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، کہ حضرت رابعہ بصریہ جیسی عورتیں کی رات رات بھر اور دن بھر اللہ رب العالمین کی مناجات میں منہمک رہتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ رنگ ان کا کالا تھا اور چہرہ بھی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی محبت اور اپنا خوف ان کے دل میں ایسا ڈالا ہوا تھا کہ ایک دن چلی جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ آگ اور پانی لے کے کیوں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگیں کہ اگر میں اللہ کی عبادت جنت کے شوق میں کرتی ہوں تو اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، اور اگر میں اللہ رب العالمین کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو اس پانی سے اس دوزخ کو بجھا دوں گی۔ یہ مرتبہ تھا حضرت رابعہ بصریہ کا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کیا ایمان کی طاقت رہی ہوگی۔ تو ایمان کو بنانے کے لیے گھر کی تعلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کی جو دین کی محنت ہے، مستورات کی جو دین کی محنت ہے، بہنوں کو جو دین کی محنت ہے، وہ گھر کی تعلیم ہے، کہ گھر کی تعلیم کی روزانہ 1.5 گھنٹے تک لے کے جانا ہے۔ شروعات 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ جیسے بھی ہو، پورے گھر کے لوگوں کو جمع کریں، اور یہ ہمارے گھر کی مستورات عام طور سے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور سب گھر کے تمام افراد کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مرد سدھرے گا تو صرف فرد سدھرے گا، اور اگر عورت سدھرے گی تو پورا کا پورا کنبہ سدھرے گا۔ یہ مرد کے زندگی میں اگر دین ہے تو وہ گھر کی چوکھٹ تک ہے، اور اگر عورت کی زندگی میں دین ہے تو وہ پھر گھر کے اندر بھی داخل ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کے لیے ہماری تمام بہنیں فکر کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو کیسے بنانا ہے اور کیسے بچا کے لے کے جانا ہے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، کیا کیسی کیسی قربانیاں دیں، کہ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے اوپر ایمان لے آئی ہیں، تو فرعون نے جو ہے ایک لکڑی تھی، اس کے اوپر ہاتھ اور پاؤں لٹا کے اور ہاتھ اور پاؤں
ठोक दिए ज़मीन के अंदर, कीलों से लकड़ी के अंदर ठोक दिए, यानी मेखों से ठोक दिया, एक तरीक़े से सूली के ऊपर लटका दिया, लिटाल दिया ज़मीन पे, लकड़ी थी और उस पर हाथ और पाँव फैला के ठोक दिए गए, और कह रहा था कि या तो तुम मुझे अपना खुदा मान लो और मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को के ऊपर जो है तुम ईमान लाई हो उससे फिर जाओ, और वरना इसी हालत में जो है तुम मर जाओ। तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, इतना रब अल्लाह की ज़ात पे ऐसा पुख्ता ईमान था उनका, ऐसा यकीन बना हुआ था कि मुझे इस हाल में मर जाना तो गवारा है, लेकिन अपने दीन से फिर जाना गवारा नहीं है। यहाँ तक कि जब आखिरी वक्त आया, जुल्म सितम करता रहा फ़िरऔन, करता रहा उनके ऊपर, हज़रत आसिया पे, और जब आखिरी वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की हज़रत आसिया ने कि या रब्बुल आलमीन, तो अपने घर के पड़ोस में घर अता फरमा, अपने घर के पड़ोस में घर अता फरमा। और उसके बाद फिर वो शहीद हो गई, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ऐसा ऊंचा दर्जा दिया, ऐसा ऊंचा दर्जा दिया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल होने लगा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, तुम जा रही हो, अपनी सौकन से मेरा सलाम कहना। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़ा ताज्जुब हुआ, फरमाने लगी कि या नबी अल्लाह, मैं आपकी पहली बीवी हूँ जिसका इंतकाल हो रहा है, और मैं ही पहली बीवी हूँ जो वफ़ात पा रही है, फिर मैं अपनी सौकन को सलाम कैसे कहूँ? सारी की सारी तो ज़िंदा बैठी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा, फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया जो ईमान ले आई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में उनसे मेरा निकाह फरमा दिया है। तो दोस्तों, ऐसा ऊंचा दर्जा मिला हज़रत आसिया को दीन पर कुर्बानी देने के लिए। तो इसलिए हम तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की ज़िम्मेदारी है कि अपने ईमान को बनाने की हर वक्त कोशिश में लगे रहें। बाकी की बातें इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल दावत जन्नत का रास्ता को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।